أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے 8ویں پارہ کی آخر میں کل انبیاء علیہم السلام کا ذکر کیا. 9واں پارہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہیں سے شروع کیا ہے، حضرت شعیب علیہ السلام والے واقعے سے. جب حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو برائیوں سے، فتنہ اور فساد سے روکا ہے، جو میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ اس قوم کا ایک بہت بڑا مرض وہ ناپ تول میں کمی کا کرنا تھا. ان لوگوں کے دینے کے پیمانے اور تھے، لینے کے پیمانے اور تھے. اور پھر کل میں نے بتایا تھا کہ ناپ تول میں کمی صرف وہ ظاہری چیزوں میں کمی کرنا یا زیادہ کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنی ڈیوٹیوں کے اندر کمی کرنا یہ بھی ناپ تول میں کمی ہے. اپنی ذمہ داریوں کو نہ نبھانا یہ بھی ناپ تول میں کمی ہے. اگر کسی کو ہم نے سیلری لے کر اپنے وقت کو دے دیا ہے، اپنا وقت پورے کا پورا وہاں پہ نہ دینا یہ بھی ناپ تول میں کمی ہے. اس مرض کے اندر قوم شعیب مبتلا تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو طرح طرح کے عذاب دیے. تو حضرت شعیب نے جب قوم کو روکا ٹوکا تو ان کے سرداروں نے دھمکیاں دی. کیا کہنے لگے؟ اے شعیب، ہم تمہیں اور جو لوگ تم پر ایمان لے کر آئے ہیں ان کو اپنی بستیوں سے نکال دیں گے، یا پھر یہ ہے کہ تم بھی ہمارے دین میں آ جاؤ، ہمیں ہمارے برے کاموں سے نہ روکو. حضرت شعیب نے جواب دیا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں تمہارا دین اختیار کر لوں، باقی جو تم نے کرنا ہے کر گزرو. ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنے والے لوگ ہیں، ہم اپنے کاموں سے نہیں پھرا کرتے. پھر ان انبیاء کے قصے سنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے مختلف جھٹلانے والی قوموں کے قصے سنائے کہ جب قوم کے لوگ اپنے نبیوں کو سنایا کرتے تھے، قوم کے لوگ جب اپنے نبیوں کو ستایا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ایک وقت گزرنے کے بعد قوم والوں کو سزا میں مبتلا کر کے ہلاک کر دیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے یہ آپ علیہ السلام کو تسلی سنائی کہ آپ کے جو دشمن ہیں ان کا بھی یہی حال ہوگا
کبھی تو وہ بدر کے موقع پہ مارے جائیں گے، کبھی ان کی سرداریاں چھین لی جائیں گی، کبھی ان کو کوئی آ کر معاوض المعوض جیسے لوگ ابو جہل کو قتل کر دیں گے، کبھی جو باقی بچیں گے سب آپ پر ایمان لے کر آ جائیں گے۔ آپ پریشان نہ ہوں، پہلے نبیوں کو بھی ستایا گیا ہے، آپ کو بھی ستایا جائے گا، پہلے انبیاء نے بھی صبر کیا ہے، آپ بھی صبر سے کام لیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنی رحمت فضل و کرم سے دنیا کے اندر آپ ہی کا نام ہوگا اور آپ کے نام ہی کا سکہ سارے دنیا کے اندر چلے گا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دی جاتی ہیں۔ اصل میں دو چیزیں مقصود ہوتی ہیں جب یہ واقعات بار بار سنائے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا ان واقعات کو سنانے کا دو مقصد ہوتے ہیں۔ ایک تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہوتی ہے۔ دیکھیں، جب ہم اپنے بچوں کو کوئی تسلی دیتے ہیں، کوئی موٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں، تو بچوں کو قصے سناتے ہیں، ان قصوں سے، واقعات سے اور سچے بیتے ہوئے لمحات سے بچے متاثر ہوتے ہیں، اور بچے ہم سے کہتے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا ہے۔ مجھے یاد آیا، میرا بیٹا ماشاءاللہ 2.5 سال کا محمد ریان، اس کی امی نے اس کو جنت سنائی، رات کو سونے سے پہلے جنت ایسے ہوتی ہے، جنت میں یہ ہوگا، جنت میں اللہ تعالیٰ مزے کروائیں گے۔ صبح اٹھ کے وہ کئی دنوں تک روزانہ اٹھ کے کہتا تھا کہ ماما بابا جنت میں کب جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، کپڑے میرے تیار کر دیں، جنت میں جانا۔ اب اس کو کیا سمجھائیں؟ اس کو بتایا کہ بیٹا جنت میں کافی دنوں کے بعد جائیں گے، اللہ تعالیٰ سے جو ملنے کا ایک وقت ہے، کافی یہاں محنت، اس کو اپنے انداز میں ہم سمجھانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن وہ اس ماحول سے، وہ اس قدر اس کے طبیعت کے اوپر اللہ ہی جانتے ہیں کیا اثر ہوا، کئی دن تک بھولا نہیں، روزانہ کہتا تھا کہ جنت میں ماما بابا کب جانا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بلا رہے ہیں، جنت میں کب جانا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ یہ انبیاء کے واقعات سنایا کرتے تھے تسلیاں دینے کے لیے۔ نمبر 2، میرے نبی کی نبوت کے اظہار کے لیے کہ 4000 سالہ پرانی باتیں جو آدم علیہ السلام کے زمانے میں گزری تھی، میرے نبی وہ بھی بتا رہے ہیں۔ حضرت نوح کے زمانے میں جو واقعات گزرے ہیں، میرے نبی اس وقت موجود نہیں تھے، لیکن وحی میں سب کچھ میرے نبی پر وہ وحی اتری ہے، بتا دیا۔ حضرت موسیٰ، ہارون، یوسف علیہ السلام، ابراہیم کے زمانے میں میرے نبی موجود نہیں تھے، یہ باتیں پوری کائنات میں کسی کو بھی نہیں پتہ تھی۔ ایک شخص تھا، ایک ہستی تھیں جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو ان ساری باتوں کا علم تھا، پتہ تھا۔ کیسے پتہ چلا؟ کہ جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ وحی بھیجنے والے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی اترا کرتی تھی، جس سے یہ بتلانا مقصود تھا کہ یہ جو نبی ہیں، یہ نبی ہیں، یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، کہ اللہ ان پر غیب کی خبریں اتار رہا ہے، ان پر غیب کی خبریں اتاری جا رہی ہیں، حالانکہ ان واقعات کا انہیں بھی نہیں علم تھا پہلے، نہ انہوں نے ان چیزوں کو دیکھا تھا۔ تو نبی علیہ السلام کی نبوت کے اظہار کے لیے اللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں سنا دیا کرتے تھے، بتا دیا کرتے تھے۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ ایک اعلان فرما رہے ہیں۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا، لیکن ایک قیامت تک کے لیے لوگوں کو اعلان کر دیا، بتا دیا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون۔ اگر یہ دیہات والے جو لوگ ہیں نا، بستیوں والے، شہروں والے، کیا کر لیں؟ دو کام کر لیں، ایمان لے آئے، نمبر 2 تقوی والی زندگی اختیار کر لیں۔ ایمان لانا کافی نہیں ہے، کہیں بھی قرآن کریم میں آپ غور کریں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ آپ نے آئندہ قرآن کریم کے مطالعے کے وقت یہ غور کرنا ہے کہ جہاں ایمان کا لفظ آیا ہے وہاں اعمال صالحہ بھی ہیں۔ اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ ایمان لانا کافی ہے تمہاری نجات کے لیے، تمہاری زندگی کے کامیاب ہونے کے لیے۔ ہمیشہ ایمان کے ساتھ وعملوا الصالحات کا لفظ، اعمال صالحہ کرنے پڑیں گے، اعمال صالحہ کرنے پڑیں گے۔ اعمال صالحہ کے بغیر ایمان، ٹھیک ہے جنت میں جانے کا ٹکٹ تو ہے، لیکن ڈائریکٹلی اور فی الفور اعمال صالحہ کے بغیر انسان کے ایمان جنت میں نہیں لے کے جا سکتا۔ ہاں، مرتے ہی وہ ایمان جنت میں لے کے جائے گا جس ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ ہوں گے۔
تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہ قانون بتا رہے ہیں، اگر یہ دیہات والے دو کام کر لیں، ایمان لے آئیں، واتقوا، تقوی والی زندگی اختیار کر لیں، تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں، ہم کیا کریں گے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم زمین آسمان کی ساری برکتیں ان پر کھول دیں گے، زمین آسمان کی ساری برکتیں، ساری نعمتیں ان کے اوپر بہا دیں گے، اگر یہ ایمان والے یہ دو کام، بستیوں والے یہ دو کام کر لیں، ایمان لے آئیں اور اعمال صالحہ کا اختیار کر لیں، تقوی والی زندگی۔ تقوی والی زندگی کیا ہوتی ہے؟ گناہوں سے بچ کر جینے والی زندگی کو تقوی والی زندگی کہتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں زمین آسمان کی برکتیں ان کے اوپر ڈال دوں گا۔ آج آپ یہ سمجھیں، میں آپ کو کچھ برکت کا مفہوم بتا دوں۔ برکت ہوتی کیا ہے؟ ایک تو اللہ تعالیٰ نے پہلے برکت کا مفہوم سمجھیں، پھر اللہ تعالیٰ نے کئی چیزوں میں برکت رکھی ہے۔ برکت کے لفظی مطلب ہوتے ہیں زیادتی کر دینا، کسی چیز کو بڑھا دینا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں اگر تم نیک بن کر زندگی گزارو گے، میں تم پر زمین آسمان کی جو نعمت ہے وہ بہت ہی زیادہ بہاؤں گا، ہر طرف سے آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے، وقت کے اوپر فصلوں کو پکانے کے لیے پانی برسے گا، فصلیں پک جائیں گی تو پانی کو روک لوں گا، ہر کام انسان کی خواہش کے مطابق ہوگا، دوائی کھائے گا تو فائدہ پہنچائے گی، اولاد ہوگی تو نفع پہنچائے گی، گھروں کے اندر بیوی آئیں گے تو سکون پہنچائیں گی، خامد لاؤ گے تو وہ سر کے اوپر سایہ بنیں گے، تمہارے محافظ بنیں گے، تمہاری زندگی کو جنت بنا کے رکھ دیں گے، ہر چیز کے اندر جو رزق کھاؤ گے وہ لگے گا، اس سے پھلو گے پھولو گے، جو مال دوں گا وہ خیر کی راہوں پہ خرچ کرو گے۔ تو یہ ہوتی ہیں برکتیں۔ تو برکت کا ظہور یاد رکھیں دنیا میں دو طرح سے ہوتا ہے۔ کبھی تو اللہ تعالیٰ اصل چیز کو بڑھا دیتے ہیں، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ برکت کا ظہور دنیا میں دو طرح سے ہوتا ہے۔ کبھی تو اللہ تعالیٰ اصل چیز کو بڑھا دیتے ہیں، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں ہوا کہ تھوڑا سا کھانا سارے صحابہ کی جماعت کو کافی ہو گیا، ایک تھوڑے سے برتن کا پانی پورا قافلہ اس پانی سے سیراب ہو گیا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس کو پانی میں ڈالا ہے تو وہ تھوڑا سا پانی سارے قافلے کو کافی ہو گیا۔ تھوڑا سا کھانا میرے نبی ڈال ڈال کے لوگوں کو دے رہے ہیں، وہ تھوڑی سی چھوٹی سی ہنڈیا وہ سارے قافلے والوں کو کافی ہو گئی۔ تو یہ تو ہوتی ہے ظاہری برکت، ظاہری برکت۔ اور کبھی ہوتی ہے باطنی برکت۔ باطنی برکت وہ کیا ہوتی ہے کہ تھوڑی چیز سے زیادہ کام ہو جاتے ہیں۔ آپ نے گھروں میں دیکھا ہوگا بعض چیزیں، بعض کپڑے، بعض سامان وہ ساری زندگی چل جاتا ہے، ٹوٹتا نہیں ہے، خراب نہیں ہوتا، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کے اندر برکت ڈال دی، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر برکت ڈال دی کہ ساری زندگی اس سے ہم نفع اٹھاتے رہتے ہیں، ساری زندگی فائدہ حاصل کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کی عمر میں اتنی برکت ڈال دیتے ہیں کہ تھوڑی سی عمر میں بہت سارے کام کر جاتے ہیں کہ انسان بڑھاپے تک بھی وہ کام نہیں کر پاتا جو لوگ بعض جوانی میں وہ کام کر جاتے ہیں۔ تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ نے عمر میں برکت ڈال دی، مال میں برکت ڈال دی۔ مال میں برکت کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تھوڑا مال وہ کافی کروا دیتے ہیں، اس کا مال اللہ عدالتوں پہ خرچ نہیں کرواتا، اس کا مال اللہ دوائیوں پہ خرچ نہیں کرواتا، اس کا مال اللہ خیر کی راہوں پہ لگوا دیتا ہے، خیر کی جگہوں پہ لگواتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے مال میں برکت ڈال دی۔ وقت میں برکت ڈال دی کیا مطلب کہ تھوڑی دیر میں بہت سارے، وہ گھنٹوں کا کام منٹوں میں کر لیتا ہے، گھنٹوں کا کام، ہفتوں کا کام گھنٹوں میں کر لیتا ہے، اور اللہ اس کے کام کو خیر کی جگہوں پہ لگواتے ہیں، اس کے وقت کو خیر کی جگہوں پہ لگواتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے وقت میں برکت ڈال دی۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ میں مزید چیزیں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کن کن چیزوں میں برکت رکھی ہے اور ہم یہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن پہلے یہ میں چیز ذکر کر دوں کہ برکت یہ ہوتی کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کرتے کیسے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ایک چیز اور ذہن میں رکھیں، یہاں پر آگے یہ بھی آ رہا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ۔ اللہ فرما رہے ہیں جب یہ لوگ جن کو یاد کروایا گیا، کفار اور فاجروں کے بارے میں اللہ یہ آیت اتار رہے ہیں، جب ان کو کہا گیا کہ ایمان لے کر آؤ
اور تقوی والی زندگی اختیار کر لو، زمین آسمان کے خزانے کھول دیں گے۔ تو جب انہوں نے اللہ کے اس حکم کو بھلا دیا، کفر پر ڈٹے رہے، گناہوں پر ڈٹے رہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ہر چیز کے دروازوں کو ان پر کھول دیا۔ یعنی جس برکت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے ایمان اور تقوی کے ساتھ کیا تھا، وہی برکت اللہ تعالیٰ کافروں پر ان کے کفر کی وجہ سے اتار رہے ہیں۔ اب بظاہر فرق کرنا مشکل ہے کہ یہ برکت ہے یا اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کے ساتھ تو وعدہ تھا، کافروں کو اللہ نے ویسے ہی یہ نعمتیں دے دیں، تو کیا کریں، کیسے پتہ چلے گا یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے یا اللہ کی طرف سے برکت اور انعام ہے؟ تو اس کی ایک پہچان علماء نے بتائی ہے کہ جب مال دولت اور عیش و آرام کے ساتھ انسان اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بن جائے، انسان کے پاس نعمتیں آئیں، مال دولت آئے، لیکن وہ ان مال دولت میں لگ کر اللہ کی طرف اپنا جھکاؤ بڑھا لے، شکر گزار بن جائے، تقوی آتا جائے، نیکی کی راہوں پہ خرچ کرنا آتا جائے، تو سمجھ لے کہ اللہ راضی ہیں اور اللہ نے یہ نعمت کر دی۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ پیسہ آیا، اکڑ پھونبی آ گئی، دولت شہرت آئی، تو شہرت کے ساتھ ساتھ تکبر بھی آ گیا، تھوڑی سی عزت عہدہ اللہ نے کیا دے دیا، ساتھ کے ساتھ انسان میں تکبر ریاکاری بھی آ گئی، تو سمجھ لے کہ اللہ ناراض ہو چکے ہیں، اللہ نے امتحانات میں ڈال دیا اور اللہ ناراض ہو چکے ہیں۔ اور یہیں سے آپ کو وہ بات بھی ذکر کر دوں کہ جب انسان کے اوپر آزمائش آتی ہے تو کیسے پتہ چلے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا پکڑ ہے؟ اس کا بھی آپ کو طریقہ بتا دوں۔ انسان کیسے سمجھے کہ یہ اب میرے حالات تنگ جا رہے ہیں تو یہ حالات اللہ کی طرف سے آزمائش ہیں یا پکڑ ہے؟ آزمائش ہوتی ہے درجات کو بلند کروانے کے لیے اور پکڑ ہوتی ہے درجات کو کم کروانے کے لیے۔ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ آزمائش ہے کہ یا اللہ کی طرف سے پکڑ ہے؟ اگر تو انسان حالات میں دین پر ڈٹا رہے، آزمائش، برے حالات، برے موقعوں پر، تنگ دستی کے عالم میں انسان اپنے دین پر ڈٹا رہے، دین پر جمع رہے، گناہوں کی طرف نہ جائے، تو سمجھ لے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے اور اللہ تعالیٰ اس آزمائش اپنا قرب عطا فرمائیں گے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ انسان برے حالات میں ڈی ٹریک ہو جائے، اوروں کی طرف چل پڑے، پہلے نمازیں پڑھتا تھا نمازیں بھی چھوڑ دے، ڈی ٹریک ہو جائے، شکوے شکایتیں شروع کر دے، تو سمجھ لے کہ اللہ کی طرف سے پکڑ میں آ گیا۔ اب ایسے موقع پر اسے توبہ استغفار کی ضرورت ہے، اور اگر حالات آنے پر اور اللہ کی طرف چل پڑا تو ایسے موقع پر پھر شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے، شکر گزاری سے کام لینا چاہیے۔ تو بہرحال یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں، اب میں کچھ آپ کو برکتیں بتا دوں کہ برکتیں اللہ تعالیٰ نے کن کن چیزوں کے اندر رکھی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی تلاوت میں بھی برکت رکھی ہے، قرآن کریم کی تلاوت میں برکت ہے، قرآن کریم پر عمل کرنے سے اللہ برکت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ کتاب جو ہم نے اتاری ہے یہ بابرکت ہے، یہ بابرکت ہے، اور یہ وجہ ہم اس کی برکت کا یقین کرتے ہیں تو اپنی بچیوں کے سروں پہ، بچوں کے سروں پہ ہم نکاح کے موقع پہ رکھتے ہیں۔ ہم کسی اور چیز کو اتنی وقعت نہیں دیتے جتنی ہم اس قرآن کریم کو دیتے ہیں۔ یقین تو ہے، بس عمل کرنے کی ضرورت ہے، پڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ تو برکت جو ہے، اب قرآن کریم کی برکت کیسے ظاہر ہوگی؟ قرآن کریم پر عمل کرنے سے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ، مدینہ منورہ، مسجد اقصیٰ، ان جگہوں پر برکت رکھی ہے۔ ہمیں ان جگہوں پر بار بار جانا چاہیے تاکہ یہاں کی برکتیں ہم سمیٹ سکیں۔ آسمان سے میرے نبی کے روضہ پر روزانہ 70,000 فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، جو دوبارہ کبھی روئے زمین پر آئیں گے کوئی نہیں۔ 70,000 صبح، 70,000 شام، یہی بیت اللہ کے طواف کے لیے روزانہ لاکھوں فرشتے آتے ہیں۔ تو اگر ہم بار بار جائیں تو اللہ تعالیٰ کی نورانی
مخلوق کے ساتھ ہمیں اٹھنے بیٹھنے کا موقع ملے گا، اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق کے ساتھ ہمیں وہ چلنے پھرنے کا موقع ملے گا، تو اللہ ان کی برکتیں ہمیں بھی نصیب فرمائیں گے۔ تو اس وجہ سے بیت اللہ بار بار حاضری کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ وہاں کی برکتیں ہم حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، یہ ہم نے برکت والا بنایا ہے، تو برکت والا یہ جگہ جو ہے وہ برکت والی بنائی ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو، آپ علیہ السلام کی امت کو برکت والا بنایا کہ یہ تمام امتوں سے آگے نکل گئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا درختوں میں ایک ایسا درخت بھی ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے، اس کے اوصاف مسلمان جیسے ہیں، مجھے بتلاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ صحابہ سے حضور نے سوال کیا کہ بتاؤ درختوں میں سے ایک ایسا درخت ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے اور اس کے اوصاف مسلمان جیسے ہیں، یعنی جیسے ایک مسلمان اوروں کو پالتا ہے وہ درخت بھی سب کو پالتا ہے، اس کے پتے بھی کام کے، اس کا پھل بھی کام کا، اس کی لکڑی بھی کام کی۔ تو صحابہ کرام نے جنگلوں صحراؤں میں تلاش کرنا شروع کر دیا ایسا کون سا درخت ہے جو انسان کے کام کا ہو؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے، کھجور کا درخت ہے، اور کھجور کے درخت کو احادیث میں انسان کی پھوپھی بھی کہا گیا ہے کہ اس کو آدم علیہ السلام سے بڑی مناسبت تھی، تو کھجوروں کے استعمال کے اسی لیے بہت زیادہ فائدہ وہ قرآن کریم میں بھی اللہ نے بتلایا۔ یہی وجہ بات آئے گی تو حضرت مریم علیہ السلام نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ کھجور کے درخت کے پاس جائیں، کھجوریں کھائیں، کھجوریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پھل کے اندر بے پناہ غذائیت، بے پناہ فوائد، جنت کا پھل ہے، بے پناہ اس کے اندر چیزیں رکھی ہیں، تو کھجور کا استعمال بڑھانا بھی چاہیے۔ کھجور کے درخت لکڑیاں بھی کام کی کہ لوگ شہتیر بناتے تھے، چھتوں میں استعمال کرتے تھے، کھجور کے پتے بھی کام کے ہیں اور اس کا پھل تو ہے ہی کام کا، تو اللہ نے اس کے اندر برکت رکھ دی ہے۔ اسی طریقے سے کچھ دعاؤں کے پڑھنے سے اللہ برکت ڈال دیتے ہیں، دعائیں بھی برکت پیدا کر دیتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دعاؤں کی جستجو کا کہا ہے، وہ دعائیں سیکھ لے۔ چیز کے اندر برکت نہ ہو تو نہ ہو، لیکن وہ جو دعا پڑھے گا مسنون موقعوں کی تو اللہ برکت ڈال دیں گے۔ مثلا آپ علیہ السلام اپنے شہر کے لیے برکت کی دعا کیا کرتے تھے، جب موسم کا پہلا پھل آتا تو دعا کیا کرتے تھے، کیا کہا کرتے تھے؟ اللہم بارک لنا فی مدینتنا، اے اللہ ہمارے اس مدینہ منورہ میں برکت ڈال دے۔ اللہم بارک لنا فی ساعنا، اے اللہ ہمارے پیمانوں میں برکت ڈال دے۔ اللہم بارک لنا فی مدینتنا، اللہ ہمارے شہروں میں برکت ڈال دے۔ تو پیمانوں میں، برتنوں میں، یعنی جس سے انسان چیزوں کو تولتا ہے، ان کے اندر برکت کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اچھا، ہر مومن، ہر مسلمان اپنے گھر میں بھی برکت پیدا کر سکتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن اپنے گھر کے لیے بھی برکت کی کوشش کرتا رہتا ہے، اس کے لیے ایمان والے وہ کیا کرتے ہیں؟ گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہیں، نوافل کا اہتمام گھروں میں کرتے ہیں، اپنے بچوں کی، مردوں کی روٹین بنائیں کہ فرائض مسجدوں میں پڑھیں، سنتیں نوافل گھر آ کر ادا کیا کریں۔ ہاں اگر تو یہ خطرہ ہے کہ گھر آتے آتے وہ سنت و نوافل سے چلے جائیں گے تو پھر ان سے کہیں کہ مسجدوں میں پڑھا کریں، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ گھر آ کر پڑھیں گے تو پھر ان سے کہا کریں اپنے گھر کو برکتوں کا خزانہ بناؤ کہ سنت نوافل گھروں میں آ کر ادا کیا کرو۔ میرے نبی کے قریب مسجد نبوی تھی، لیکن تہجد کی نماز، نوافل آپ علیہ السلام گھر میں ادا کیا کرتے تھے، چھوٹے سے حجرہ میں، جس حجرہ میں حضرت عائشہ آرام کرتی تھی، جو بالکل مسجد نبوی کے ساتھ متصل، جہاں آپ علیہ السلام کا آج روضہ ہے، تو آپ علیہ السلام جب سجدے میں جاتے تو حضرت عائشہ چونکہ آرام کر رہی ہوتی تھیں تو حضرت عائشہ کے پاؤں پر اپنا ہاتھ مارتے، حضرت عائشہ اپنے پاؤں کو سکیڑ لیا کرتی تھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے۔ چھوٹی سی جگہ تھی کہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، نماز نہیں پڑھ سکتے تھے وہاں پہ، تو اس حالت میں بھی گھر میں نماز پڑھنا پسند فرماتے تھے، نوافل، سنتیں، تاکہ گھروں کے اندر اللہ برکتیں ڈال دے۔
تو ہمیں بھی گھروں کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کا نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالی ہمیں برکتیں نصیب فرمائے۔ استغفار کی پابندی سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں، استغفار کی پابندی سے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ 5 انعامات نوح علیہ السلام کو اللہ بتلا رہے ہیں کہ آپ کی قوم استغفار کر لے، 5 نعمتوں میں دوں گا۔ یہ تو امت محمدیہ ہے، اس پہ تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کی بہار کر دیں گے۔ کثرت استغفار کرنے والے کو اللہ 2 ایسی نعمتیں دیں گے جو کسی اور نتیجے میں نہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں تم استغفار کر لو، میں تمہیں وہ مال دوں گا جو تمہارے کام آئے گا، وہ مال نہیں دوں گا جو تمہارے کام نہ آئے، جسے تم کھا نہ سکو، پی نہ سکو، استعمال نہ کر سکو، جس مال کی راحتیں نہ دیکھ سکو۔ استغفار کے بعد جو مال تم حاصل کرو گے وہ مال ساری زندگی تمہارے کام آئے گا، تمہیں سکون پہنچائے گا، تمہیں سکھ پہنچائے گا، تمہارے لیے جنت میں سرمایہ کاری کرے گا۔ اور کیا دوں گا؟ وَبَنِينَ، استغفار کے نتیجے میں وہ بیٹے دوں گا جو تمہارا دایاں بازو بنیں گے، جو تمہارے مددگار بنیں گے۔ اللہ یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں وَيُمْدِدُكُمْ، مددگار اولاد دوں گا، وہ اولاد دوں گا جو تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنے، وہ نہیں دوں گا جو صدمہ جاریہ بنے۔ اولاد کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک اولاد صدقہ جاریہ اور دوسری اولاد صدمہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ وہ ہے جو دنیا میں آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے، مرنے کے بعد راحت اور سکون پہنچائے۔ صدمہ جاریہ معاذ اللہ، اللہ ہم سب کی ایسی اولاد سے حفاظت فرمائے، اور اگر کسی کی ہے تو اللہ اس کو بھی صدقہ جاریہ بنائے۔ وہ کیا ہوتی ہے کہ دنیا میں تکلیفوں پریشانیوں کا سبب بنے اور مرنے کے بعد اپنوں کے لیے کوئی ایصال ثواب نہ کرے، یہ صدمہ جاریہ ہوتی ہے۔ تو اللہ استغفار کے نتیجے میں وہ اولاد دیں گے جو صدقہ جاریہ بنتی ہے کہ دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، بڑھاپے میں سہارا بنے، بیساکھیوں کی جگہ اپنا کندھے کو پیش کرے، اپنے ماں باپ کا ایسا خیال رکھے جیسے ہاتھ کے چھالوں کا رکھا جاتا ہے، اور مرنے کے بعد روز اپنے ماں باپ کے لیے کسی نہ کسی طرح سے ایصال ثواب کرتا رہے، اپنے ماں باپ کی اعلیٰ درجات کے لیے دعا کرتا رہے، خیر کے کام میں لگا رہے۔ اللہ استغفار کے بدلے میں ایسی اولاد دیں گے۔ اسی طرح سے فجر کی نماز کے بعد آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے مومن شخص فجر کی نماز کے بعد اپنا رزق تلاش کرتا ہے کہ اللہ نے اس میں برکت ڈال دی ہے۔ اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے صبح کے کاموں میں برکت ڈال دے۔ آپ مشاہدہ کر لیں، آپ ایک کام صبح میں اٹھ کے کریں فجر کے بعد، وہ گھنٹوں کا کام بھی منٹوں میں ہو جائے گا، آدھ گھنٹے کا کام 15-20 منٹ میں ہو جائے گا۔ مشاہدہ کر کے دیکھ لیں۔ اور ہم جب دن چڑھ جاتا ہے 9-10 بجے اپنے کام شروع کرتے ہیں تو کاموں میں سستی آنا شروع ہو جاتی ہے، کاموں کے اندر وہ تیزی نہیں رہتی، تو برکت کی دعا اس طرح سے مانگنی چاہیے۔ اسی طریقے سے جب کوئی جوڑا شادی ہو جائے تو شادی کے موقع پر ہمیں دعا دینی چاہیے، برکت کی دعا دینی چاہیے۔ یہ چیزیں موٹی موٹی ہیں، آج آپ سن رہی ہیں، ان چیزوں کو لکھ لیں، یاد کر لیں کہ ہم نے اپنے لیے اوروں کے لیے برکت کی دعا کیسے کرنی ہے۔ شادی کے موقع پر عقیل بن ابی طالب کہتے ہیں کہ بنو جشم کی ایک لڑکی سے شادی کی تو لوگوں نے انہیں دعا دیتے ہوئے کہا خوشحال رہو، نرینہ اولاد پاؤ۔ یہ سن کر حضرت عقیل کہتے ہیں میں نے کہا ایسے مت کہو، تو لوگوں نے کہا کیا کہیں؟ انہوں نے کہا بارک اللہ لکم وبارک علیکم، اللہ تعالیٰ تمہاری لیے شادی میں برکت ڈال دے اور تم پر برکت نازل فرمائے، یعنی تمہیں برکت والی اولاد عطا فرمائے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ شادی کے موقع پر بارک اللہ لکم وبارک علیکم۔ اب ہم کتنی اردو میں بول دیتے ہیں اللہ تمہاری شادی کامیاب کرے، خوشیاں نصیب، ٹھیک ہے یہ بھی کہہ دیا کریں، لیکن کم از کم اس دعا کو یاد کر لیں تاکہ ہم اپنے نو بیاہتے جوڑوں کا کم از کم یہ دعا دے کہ حق تو ادا کر سکیں جو میرے نبی دیا کرتے تھے، بارک اللہ لکم وبارک علیکم۔ اچھا، اسی طریقے سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایک دوسرے کو سلام کی پابندی سے بھی اللہ برکت عطا فرماتے ہیں، سلام سے بھی۔ گھروں میں جب جایا کریں تو سلام کی عادت بنا لیں، بچوں کو عادت ڈلوائیں، بآواز بلند آ کے بیٹا سلام کہو، نہیں کرتے ایک دفعہ گھر سے نکال دیں کہ دروازے سے باہر جاؤ،
اور دوبارہ سلام کہہ کر اندر آؤ. 5-7 دفعہ آپ یہ پریکٹس کریں گے، انشاءاللہ بچوں کی عادت بن جائے گی. اور بچوں کی عادت بن جائے گی لیکن ہمارے گھروں میں برکت آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِذَا دَخَلْتُمْ بِيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو اپنے آپ کو سلام کہہ لیا کرو. گھر میں کوئی نہ ہو تو پھر بھی سلام کہنا ہے. اس کا طریقہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. گھر میں کوئی ہے تو پھر کہنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تم پر اللہ کی سلامتی اور رحمتی ہو. گھر خالی ہے تو فرشتے تو ہوتے ہی ہیں، نیک جنات تو ہوتے ہی ہیں، تو پھر آپ لوگوں نے بولنا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سلام کو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبارک اور پاکیزہ تحفہ ہے، اس سے اللہ برکت پیدا کریں گے. تجارت میں اگر دو لوگ سچ بولیں، سچ کتنی بڑی بات ہے. دو پارٹنر اگر نیک نیت سے شراکت کریں، تجارت کریں نیک نیت سے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب دو لوگ بیچ میں مجھے ڈال کر شراکت کریں تو ان کا تیسرا میں بن جاتا ہوں جب تک وہ خیانت نہ کریں. یعنی اللہ ان کے تیسرے پارٹنر بن جاتے ہیں اور کام میں برکتیں ڈال دیتے ہیں. لیکن آگے حضور نے فرمایا جب بھی کسی ایک کے دل میں بدنیتی آ جائے گی، خیانت کا خیال آ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ بیچ سے ہٹ جاتے ہیں اور ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں. تو جب اگر کسی کے ساتھ شراکت داری کرنی ہو، پارٹنرشپ کرنی ہو، تو اس چیز کا خیال سب سے پہلے رکھیں کہ کسی کی نیت میں کھوٹ نہ آنے پائے. اچھا، اسی طریقے سے صلہ رحمی سے عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور رزق میں برکت ہوتی ہے. حضرت انس فرمایا کرتے تھے جو شخص یہ چاہے کہ اللہ اس کے رزق میں اضافہ کر دے، اس کی زندگی کو لمبا کر دے، تو وہ صلہ رحمی کرے، وہ صلہ رحمی کرے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، بخاری مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جو شخص یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو بڑھا دیں اور عمر کو لمبا کر دیں، تو اسے چاہیے صلہ رحمی کرے، رشتوں کو نہ کاٹے، رشتوں میں رکاوٹیں نہ ڈالے. رشتہ دار ناراض کرنے والے کام کرتے تو ان کو ان کے حصے کا کام کرنے دیں. آپ اپنے حصے کا کام کریں، کسی طرح سے ان سے مخالفت مول نہ لیں، ان کی دل آزاری نہ کریں. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ برکت کا، ایک دوسرے سے محبت اور الفت، یہ ساری چیزیں بے شمار اور چیزیں ہیں. اچھا، اسی طریقے سے ایک دو چیزیں چلیں اور ذکر کر دوں. کمزوروں کے ساتھ تعاون کرتے رہنا، اس سے بھی اللہ برکت ڈال دیتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لعلکم ترزقون بضعفائکم، تمہیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے کمزوروں کی وجہ سے رزق عطا فرماتا ہے، کمزوروں کی وجہ سے رزق عطا فرماتا ہے. تو کمزوروں کے ساتھ تعاون کرتا رہنا، اللہ تعالیٰ اس سے بھی برکت ڈال دیتے ہیں. دو صحابی تھے، دو صحابی. ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ جایا کرتے تھے پڑھنے کے لیے، صفہ کے اندر قرآن کریم یاد کرتے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی احادیث مبارکہ کو یاد کیا کرتے تھے. دوسرے بھائی کسان تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے. اب یہ بھائی سارا دن پڑھنے کے بعد جب گھر جاتا، ظاہر ہے کچھ کماتے تو نہیں تھے، تو اپنے بھائی کی کمائی کھا جایا کرتے تھے. اب یہ کسان بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سارا دن محنت کر کے کچھ گھر میں کھانے پینے کا سامان لے کر آتا ہوں، یہ میرا بھائی کھا جاتا ہے، یہ میرا بھائی کھا جاتا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بجائے طالب علم کو سمجھانے کے جو قرآن و احادیث کے پڑھنے میں لگا ہوا تھا، اس کو یہ کہنے کے کہ تو بھی کما کے لے کر آیا کر، اس کسان کو کہا، کیا کہا؟ لعلک ترزق بھی، تجھے پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے تیرے اسی بھائی کی وجہ سے رزق عطا فرما رہے ہیں. یہ جو دین پڑھنے پڑھانے میں لگا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اسی کی برکت سے تجھے تیرے کھیت سے عطا کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے چیزوں کے اندر برکت ڈال دی ہے اور ہمیں بھی جو ہے وہ برکت کے حصول کے لیے کوشش کرنی چاہیے. یہ آج میں نے آپ کو برکت کے بارے میں کھل کے بتا دیا. پھر ایک چیز اور ہے ذہن میں رکھیں، جو اللہ تعالیٰ برکت کی ایک حصی مثال، اللہ نے حلال میں برکت رکھی ہے، حرام میں اللہ نے برکت نہیں رکھی. حلال کو اللہ کہہ رہے ہیں یربی الصدقات، اللہ حلال کو بڑھاتا ہے، اور یمحق اللہ الربا، اللہ حرام کو گھٹاتا ہے. کھرچ کے اللہ نے تشبیہ دی ہے، جیسے ہنڈیا کو جب پکایا جائے وہ نیچے سے جو ہنڈیا کے
तह के ऊपर जली हुई तह लग जाती है, फिर उसको चमचे के साथ खुरच खुरच के उखाड़ा जाता है। तो अल्लाह कह रहे हैं तुम हराम कमा लो, जमा कर लो, मैं ऐसे खुरच खुरच के निकाल दूंगा जैसे हंडिया की तह से वो खुरचन उतारी जाती है, और हलाल को मैं पालूंगा, बड़ा कर दूंगा। इसकी एक मिसाल आपको बताता हूँ। देखिए एक बकरी है ना, बकरी, एक बकरी कितने बच्चे देती है? 2, 4, 3, 5 दे देगी ज़्यादा से ज़्यादा। और एक कुतिया कितने बच्चे देती है? 5, 7, 8। अच्छा, दुनिया के अंदर रोज़ाना किस चीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है? बकरियों का या ये कुत्तों का? रोज़ाना सारी दुनिया में बिला मुबालगा लाखों करोड़ों हलाल जानवर ज़िबा किए जाते हैं। सारी दुनिया में हर किस्म की ग़िज़ा ये बकरी पूरी कर रही हैं। और आपने बकरियों के रेवड़, आप बलूचिस्तान जाएं, सिंध जाएं, एक छोटा बच्चा चंद कुत्तों के साथ हज़ारों बकरियों के रेवड़ को लेके उनको चरा रहा होता है, उनको पाल रहा होता है। हालांकि रोज़ाना इस्तेमाल बकरियां हो रही हैं, सारी दुनिया में बकरियों का गोश्त खाया जा रहा है, बकरियां बच्चे कम देती हैं। होना ये चाहिए था कि बकरियां ख़त्म हो जाएं, और होना ये चाहिए था कि कुत्ते ज़िबा कोई नहीं किए जाते हैं, दुनिया में इतने खाए नहीं जाते हैं। और होना ये चाहिए था कि कुत्तों के रेवड़ होते, और कोई आदमी शेर पर सांप का कोड़ा लिए बैठा उनको हंका रहा होता है, लेकिन कभी किसी ने कुत्तों का रेवड़ नहीं देखा। ये क्या है? ये है हलाल और हराम का फ़र्क, कि अल्लाह ताला हलाल में इतनी बरकत डालते हैं कि खाते रहो, ज़िबा करते रहो, और थोड़ी भी आए लेकिन पता नहीं वो इतनी फरावानी हो जाती है कि पता ही नहीं चलता कहाँ से आ गए। और हराम दिखने में बहुत ज़्यादा होता है, कुतिया के 6-7 बच्चों की तरह, लेकिन ऐसे ख़त्म होता है कि दिखने में कोई नहीं आते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी और बड़ी मिसाल जो है वो हलाल और हराम की है। तो बहरहाल हमें इन चीज़ों के अंदर जो है वो गौर करना चाहिए कि अल्लाह ताला जो है वो हलाल में अल्लाह ने बरकत रखी है और हराम में अल्लाह ताला ने नहुसतें रखी हैं। अल्लाह ताला से दुआ भी क्या करें, और हम ये पढ़ते पढ़ते ही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें अपनी बरकत नसीब फरमाए। दुनिया में जितनी नेमतें अल्लाह ने उतारी हैं, अल्लाह हम सबको तमाम नेमतों की बरकत अता फरमाए। आगे चलकर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को जो मोजज़े दिए हैं उनका ज़िक्र कर रहे हैं, कौम वालों ने जो आपको सताया है उनका ज़िक्र कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम के जो साथ अब वाक़े में शुरू करने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको जादूगरी में और मोजज़े में फ़र्क बता दूँ। देखें, मूसा अलैहिस्सलाम ने जब फ़िरौन के सामने अपने असा को डाला है तो बहुत बड़ा अज़दहा बन गया। ये था मोजज़ा। और बनी इसराइल में वहाँ फ़िरौनियों के पास बेशुमार जादूगर थे जो अपनी छड़ियाँ लाठियाँ ज़मीन पर डालते थे, वो भी सांप बन जाया करती थी, वो भी दिखने में चलती फिरती नज़र आती, काटने के लिए सांप दौड़ते थे, तो वो जादू था। फ़र्क कैसे होगा जादू में और मोजज़े में? जैसा कि आजकल हमारे ज़माने में बाज़ार में, मार्केटों में वो बुरे लोग भी हैं, अच्छे भी हैं, उलमाए हक़ भी हैं जो दम करते हैं, तावीज़ात देते हैं, और बुरे बदकार लोग भी हैं जो जादूगरी से काम लेके शोबदाबाजियाँ करते हैं, इंसानों को भी ठीक कर देते हैं। सब कुछ हो रहा है। फ़र्क कैसे करेंगे हम? फ़र्क कैसे करेंगे? याद रखें, जो जादूगर होते हैं या जो काला इल्म करने वाले होते हैं वो आम तौर पर नापाक रहते हैं, गंदगी को पसंद करते हैं। जितनी ज़्यादा गंदगी नापाकी होती है उतना ज़्यादा वो जादू के अंदर कामयाब रहते हैं, शरीयत पे नहीं चलते। अगर आप किसी शख्स को देखें, किसी भी दम करने वाले को, मोटी से आपको मिसाल दे के सीधे सीधे अल्फाज में कहता हूँ कि ये शरीयत का पाबंद नहीं है, फ़राइज़ छोड़ रहा है, फ़राइज़ छोड़ रहा है, नमाज़ें नहीं पढ़ रहा, नमाज का वक्त आ गया नमाज पढ़ने नहीं जा रहा, दाढ़ी नहीं है, सुन्नत का एहतमाम नहीं कर रहा, उसके दम के अंदर शिफा भी मिल, समझ लें ये जादूगरी से काम लेके फ़ायदा पहुंचा रहा है, ये सही काम नहीं कर रहा, इससे काम करवाने से नुकसान हो सकता है।
آئندہ مستقبل میں بگاڑ ہو سکتا ہے۔ دیکھیں 1.25 ارب ہندوستان کے اندر بستے ہیں، وہ بھی اپنے پنڈتوں سے علاج کرواتے ہیں، وہ بھی اپنے پنڈتوں سے منت حاجتیں پوری کرواتے ہیں، وہ بھی کالی دیوی اور دیوی ماتاؤں کا نام لے کے ان پر پھونک جھاڑ کرتے ہیں، اللہ انہیں بھی شفا عطا فرماتا ہے۔ وہ میرے رب کا اعلان ہے، انا عند ظن عبدی بھی، میں اپنے بندوں کے ساتھ ان کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں، جیسا میرا بندے مجھ سے گمان کرتے ہیں میں زمین پر ویسے سے فیصلے اتارتا ہوں۔ وہ کافر بھی اپنی نرینہ اولاد کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں، اللہ ان کی وجہ سے انہیں نرینہ اولاد دیتا ہے۔ وہ بتوں کے پاس جا کے جھکتے ہیں، اپنے کام بنواتے ہیں، اللہ ان بتوں کے ذریعے سے ان کے کام بنوا دیتا ہے۔ کیوں کہ اللہ کہہ رہے ہیں میں انسان کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ انہوں نے گمان کیا بتوں سے پلنے کا، بتوں سے سنورنے کا، تو اللہ نے بتوں سے پال دیا۔ تو ہم بھی جس سے گمان کریں گے اللہ اس سے فائدہ ہمیں پہنچا دیں گے، لیکن ہمارا دین خراب ہو جائے گا۔ تو ہمیشہ اپنے گمان کو نیک لوگوں کے ساتھ جوڑیں جو شریعت کے پابند ہوں۔ تو جادوگر جو ہے وہ عام طور پر ناپاک، بخلاف انبیاء علیہ السلام انتہائی زیادہ پاکیزہ، شریعت پہ چلنے والے۔ اور جادوگری میں ہوتا کیا ہے اصل میں، یہ مائنڈ کنٹرول کرنا، ہیپناٹائزم اور قوت خیالیہ ان لوگوں کی اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ اپنی قوت خیالیہ کی اثر سے نظر بندی کر دیتے ہیں اور انسان کو وہ جھوٹ سچ دکھلائی دینے لگتا ہے۔ انسان اپنی آنکھوں کو اور اپنے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے بے بس ہو جاتا ہے، تو جو جادوگر اس کو دکھلانا چاہتا ہے وہ دکھا جاتا ہے۔ یہ جو سرکس ہم دیکھتے ہیں اس میں یہی ہوتا تھا، نظر بندی کر دیا کرتے تھے اور اپنے کام کرتے ہیں۔ تو اس طرح بلیک میجک کرنے والے جو کر رہے ہوتے ہیں وہ نظر بندی کے زور پہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، نظر بندی کے زور پہ۔ اچھا جی، آگے چل کر پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل والوں کو بہت سمجھایا، موسیٰ علیہ السلام نے بہت سمجھایا، لیکن بنی اسرائیل والے جو ہیں کہ باز کوئی نہیں آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہر تدبیر اختیار کی، معجزات بھی دکھا دیے، اس لیے کہ نبی جو ہے وہ ہر زمانے میں سب کا نبی ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس وقت کل کائنات کے نبی تھے۔ حضرت موسیٰ نے اپنے سانپ والا معجزہ بھی دکھا دیا، عصا والا، ہاتھ والا معجزہ بھی اللہ نے دیا۔ ہاتھ والا معجزہ کیا دیا؟ اپنے ہاتھ کو بغل میں لے کے جاتے، نکالتے تھے تو اللہ ساری چیزوں کو روشن کر دیتا تھا، سب جیسے کوئی بہت بڑا چاند زمین پر اتر آیا ہو، اللہ ایسے روشن کر دیتے تھے۔ تو ان چیزوں کو بھی ان کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ یہ جادوگری ہے، یہ جادوگری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی قوم پر طرح طرح کے عذاب مسلط کیے۔ آگے چل کر وہ میں پہلے یہ عذاب ذکر کر دوں، پھر وہ اگلی آیات میں ہی حضرت موسیٰ اور جادوگروں کا واقعہ آ رہا ہے وہاں پر میں سنا دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو عذاب دیا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ۔ ان پر طرح طرح کے عذاب آئے ہیں، لیکن کسی عذاب سے یہ سدھرے نہیں ہیں، سنبھلے نہیں ہیں۔ پہلا عذاب کیا آیا؟ اچھا ایک چیز اور ذہن میں رکھے، 7 دن تک ان پر عذاب رہتا، ہفتہ کے دن عذاب آتا، یہ جمعے کے دن حضرت موسیٰ کے پاس بھاگتے کہ ہماری پکی توبہ، ہم سے عذاب ٹلوا دو، آپ کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے۔ پھر جو ہے وہ ان سے ہفتے کے دن عذاب ختم ہو جاتا تو 3 ہفتے کی مہلت دی جاتی تھی کہ 3 ہفتے کے اندر اندر اپنے اعمال کو درست کر لو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہلاک کریں گے۔ 3 ہفتے گزرتے، یہ پھر ٹھیک نہ ہوتے، پھر اللہ دوسرا عذاب بھیج دیتے۔ پھر یہ 5-6 دن کے بعد حضرت موسیٰ کے پاس روتے روتے آتے کہ اپنے رب سے کہو ہم سے یہ عذاب ہٹا دے، ہم سے یہ عذاب ہٹا دے، ہم مان کے چلیں گے۔ پھر 3 ہفتے کی مہلت ملتی لیکن یہ باز نہیں آتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان کے اوپر قحط کا عذاب بھیجا۔ قحط کا عذاب آیا کہ کھانے پینے کی چیزیں ختم اور جناب غلہ ختم۔ اب یہ جب مرنے لگے ہیں تو حضرت موسیٰ کے پاس آئیں بھاگے بھاگے کہ ہمیں اللہ سے معافی دلوا دو، آئندہ ہم اللہ کی اور آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، لیکن یہ حسب عادت باز نہیں آئے۔ پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان پر پانی کا طوفان بھیج دیا، اور پانی کا طوفان ایسے آیا کہ جو فرعون کی قوم تھی یہ سب گھروں اور زمینوں کو پانی نے گھیر لی۔ یہ اپنے اپنے گھروں میں محفوظ رہے، اپنے اپنے گھروں میں محفوظ رہے،
اچھا بنی اسرائیل کے جو گھر اور زمینیں تھیں وہ خوش تھیں، لیکن یہ فرعون کے جو قوم تھی یہ عذاب کے اندر مبتلا رہی، ان کے گھروں میں بھی پانی، ان کے زمینوں میں بھی پانی، اور حضرت موسیٰ پر جو لوگ ایمان لا چکے تھے ان کے گھر بھی محفوظ، ان کی زمینیں بھی محفوظ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا عجیب اظہار کیا، گھر ساتھ ساتھ ہیں، لیکن جو لوگ حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئے ان کے گھر بھی محفوظ، زمینیں بھی محفوظ، اور جو ایمان لے کر نہیں آئے تھے ان کی زمینوں گھروں میں پانی آ گیا۔ یہ قوم پھر حضرت موسیٰ کے پاس آئی تو حضرت موسیٰ نے پھر دعا کروا کے اس عذاب کو ٹلوا دیا۔ یہ پھر باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ٹڈیوں کا عذاب بھیجا، ٹڈی جس کو ہم ٹڈی بھی کہتے ہیں، ٹڈی دل۔ تو ٹڈی دل نے ان کی ساری کھیتیوں کو کھا لیا، باغوں کو کھا لیا، لکڑیوں کے دروازے کھا گئے، گھر کا سارا سامان چاٹ گئیں۔ تو پھر یہ بھاگے بھاگے حضرت موسیٰ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ ہمیں معافی دلوا دیں اور ہم اب سچی پکی توبہ کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے پھر دعا کروا کے معافی کروا دی۔ 1 مہینہ گزرا، مہلت ملی، یہ بدبخت پھر باز نہ آئے۔ پتہ نہیں عجیب قوم تھی، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جوؤں کا عذاب بھیج دیا، جوؤں کا، گھن کا، ہر چیز کو گھن لگ گئی اور ہر چیز کو کھا گئی، ان کے کپڑوں کو، کھانے والی چیزوں کو۔ یہ پھر تنگ ہو کر موسیٰ علیہ السلام ان کی پلکوں کو، بھووں تک کو چاٹ گئی۔ یہ پھر موسیٰ کے پاس آئے، حضرت موسیٰ نے دعا کی، پھر یہ عذاب ٹل گیا، اور پھر جو ہے وہ ان کو مہلت ملی، پھر یہ باز نہ آئے تو پھر ان کے اوپر 1 ماہ کے بعد مینڈکوں کا عذاب آیا۔ ہر چیز میں مینڈک ہی مینڈک، ان کے کپڑوں پر مینڈک، سونے لیٹتے ہیں وہاں مینڈک، کوئی چیز پکاتے ہیں وہاں مینڈک، ہر جگہ پہ اللہ نے مینڈک ہی مینڈک کر دیے۔ یہ پھر حضرت موسیٰ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ ہم جو ہیں وہ توبہ کرتے ہیں، اس دفعہ پکی معاف کروا دیں۔ پھر اللہ نے عذاب ٹال دیا، ان بدبختوں نے پھر توبہ کوئی نہیں کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر خون کا عذاب بھیج دیا، خون کا عذاب۔ یہ جو ماننے والے تھے یہ پانی پیتے تو وہ پانی رہتا، جو نہ ماننے والے تھے فرعونی، یہ پانی پینے کے لیے حلق کے قریب لے کے جاتے، خون بن جاتا۔ یہ حضرت موسیٰ کے ماننے والوں سے ادھار پانی لے کر حلق کے قریب لے کے جاتے، اللہ اس پانی کو بھی خون بنا دیتا تھا۔ تو یہ مسلسل 5 عذاب ان پر آتے رہے، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ فاستکبروا، یہ تکبر میں ہی رہے، وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور ان جرم کے ارتکاب کے اندر لگے رہے، انہوں نے جو ہے کوئی نہیں مانی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر چیچک کا عذاب، وبائی امراض بھیج دیا، وائرس جس کو ہم وائرس کہتے ہیں، چیچک، طاعون۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ وائرس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے طاعون کی وبا مسلط کر دی، اس میں ان کے 70,000 آدمی مارے گئے۔ اس وقت پھر ان لوگوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے دعا سے عذاب کو ہٹا دیا، لیکن یہ بدبخت پھر بھی اپنی ہٹ دھرمی پہ قائم رہے اور اتنی ضد میں آ گئے کہ اب تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو قتل کرنے کی ٹھان لی، ان کو قتل کرنے کے لیے یہ پیچھے دوڑے ہیں۔ اس موقع پر پھر اللہ تعالیٰ نے وہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے لوگوں کو لے کر نکل جائیں، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام راتوں رات اپنی قوم کو لے کر نکلے ہیں۔ حضرت موسیٰ کے پیچھے یہ قبطی بھی آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرعون اور فرعونیوں کو اتنی ساری اتنی ساری ڈھیل دینے کے بعد سب کے سب پھر تقریباً یہ 6 لاکھ لوگ تھے، سمندر میں غرق کر دیا۔ وہاں بھی اللہ نے بڑی عجیب کرامتیں دکھائی ہیں کہ سمندر میں 12 رستے بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے والا وہ سمندر کے 12 رستوں میں سے جاتا تھا، ہر قبیلے والا اپنے اپنے رستے پر، اور قبیلے والے بھی ایسے تھے جو ایمان لائے تھے، کہنے لگے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ دوسری طرف کیا ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پانی میں شیشے بنا دیے، پانی میں کھڑکیاں بنا دیں، وہ گویا کہ پانی کی دیواریں، اور 12 دروازے، 12 شیشے لگا دیے تاکہ ایک قافلے اور قبیلے والے دوسروں کو دیکھ سکے۔ یوں ہی یہ ٹھٹھا کرتے ہوئے وہاں سے گزرے ہیں، لیکن ایسے یہ بھی بدبخت تھے، حضرت موسیٰ کو کہہ رہے ہیں فرعون اور فرعونیوں کو دیکھ کر، انا لمدرکون، ہائے موسیٰ تو نے ہمیں مروا دیا۔ حالانکہ اتنے معجزے دیکھ چکے تھے حضرت موسیٰ کے، دیکھ چکے تھے کہ اللہ اپنے کلیم کے ہمیشہ ساتھ ہیں، لیکن اللہ حفاظت فرمایا، پتہ نہیں کیسی قوم تھی، کہنے لگے تو نے ہمیں مروا دیا۔
تو نے ہمیں مروا دیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ جب گزرے ہیں اور جو فرعونی آئے انہوں نے سمجھا یہ رستے ہماری وجہ سے بن گئے، فرعون کی کرامت ہے، تو فرعون نے اپنا گھوڑا ڈال دیا اور باقی 6 لاکھ لوگ بھی جب اندر سمندر میں آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو چلنے کا حکم دیا اور پانی اپنی آب و تاب کے ساتھ چلا ہے جس میں وہ سب کو بہا کر لے گیا۔ تو پھر وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں سے نجات دی۔ وہاں آنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر میدان میں آئے ہیں تو قوم کے لوگ کہنے لگے ہیں، اچھا یہیں سے پھر وادی تیہ میں گئے۔ یہاں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، وادی تیہ میں ان کو بطور سزا کے بھیجا گیا۔ بعض علماء نے لکھا ہے اب مصر کا تخت خالی تھا، مصر کا تخت خالی تھا، چاہیے یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر چلے جاتے، فرعون بھی مارا گیا، فرعونی بھی ہلاک ہو گئے، واپس جاتے، شہر خالی تھا، شہر پر حکومت کرتے، شہر میں دین اسلام کا نفاذ کرتے۔ لیکن حضرت موسیٰ کو پتہ تھا یہ جو میرے ساتھ ہیں نا میری قوم والے، یہ اس لائق نہیں ہے کہ یہ کہیں پر جا کر حکومت کر سکے، ان میں بوڑھے زیادہ ہیں اور بوڑھوں میں ماننے کی صلاحیت نہیں ہوتی، یہ کسی کی مانتے نہیں ہیں۔ یہی وجہ کہ بڑھاپے میں انسان کی عقل ایسی ہو جاتی ہے اس کو لاکھ سمجھائیں وہ نہیں سمجھتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ سمجھ گئے کہ ان کو مصر لے کے جانے کا فائدہ نہیں ہے، یہ وہاں جا کر بھی کام ٹھیک سے نہیں کریں گے۔ تو حضرت موسیٰ نے یہ جو لوگ یہاں پر تھے گویا کہ یہ مرے ہیں، ان کو جو ہے وہ اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے موقع دیا کہ یہ حکومت کرنے کے اہل نہیں ہے، ان کی نسلوں میں جو لوگ آئیں گے وہ جا کر وہاں حکمرانی کریں گے۔ تو پھر یہ سارے لوگ جو بوڑھے بوڑھے تھے 40 سال میں وادی تیہ کے اندر مر گئے ہیں، ان کے جو بچے پیدا ہوئے تھے وہ پھر جا کر مصر گئے ہیں اور انہوں نے جا کر پھر خدا کے کلمے کا نفاذ کیا ہے۔ تو اس سے یہاں پہ علماء نے یہ نقطہ نکالا ہے کہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس میں عام طور پر سمجھنے اور بوجھنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، وہ اپنی پرانی عادتوں کے اوپر قائم رہتا ہے، وہ اپنے آپ کو درست سمجھتا ہے۔ تو یہ میرے اور آپ کے لیے بھی پیغام ہے، مجھ پر اور آپ پر بھی بڑھاپا آنا ہے کہ ہم اپنے بڑھاپے میں یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ عقلیں اس وقت کم ہو جاتی ہیں، ہمیں اس وقت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے، زیادہ احساسات کی اور زیادہ حالات کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ جو ہے وہ یہ کیا گیا اس طرح۔ تو پھر بنی اسرائیل والوں نے کہا کہ ہمیں کوئی شریعت دیں جس کے اوپر ہم عمل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ میرے پاس کوہ طور پر آئیں تو میں آپ کو کتاب دوں گا جس میں لوگوں کو زندگی گزارنے کے طریقے بتائے جائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب گئے ہیں تورات لینے کے لیے تو 30 دن کا کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہاں 40 دن کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو روک لیا، 40 دن کی۔ اب یہاں پہ یہ ایک اہم چیز ہے کہ 40 دن کا کیوں کہا گیا؟ 40 دن کو اصل میں حالات کے بدلنے میں بڑا عمل دخل ہے، یہ 40 کی عدد میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آدم علیہ السلام کا پتلا 40 دن تک بنا رہا، اللہ تعالیٰ نے پھر 40 کے عدد کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ تورات 40 دن کے اندر اتاری ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں جو اولاد کے بننے کا پروسیجر ہے وہ 40 دن کا ہے، 40 دن تک نطفہ رہتا ہے، پھر لوتھڑا، پھر مضغہ، پھر علقہ، یوں 40 دن کی جب 40 میں گزرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر وہ اس کے اندر روح کو ڈال دیتے ہیں۔ تو 40 دن کی عدد کو بہت زیادہ عمل دخل حاصل ہے، 40 کے پتہ نہیں اللہ نے اس میں کیا رکھا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے بھی فرما دیا من اخلص للہ 40 یوما اجر اللہ فی قلبی نابی الحکمہ، جو شخص 40 دن تک کوئی کام اخلاص کے ساتھ کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کام کی برکت اس کو نصیب فرما دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم وہ حج کا سیزن بھی 40 دن کا تھا عام طور پہ کہ 40 دن حاجیوں کو موقع ملے وہاں پہ رہیں، اور اسی طرح سے جو ہے وہ ہم چلہ 40 دن کا لگوایا کرتے ہیں۔ تو 40 کی عدد کو حالات کے بدلنے میں بہت زیادہ عمل دخل حاصل ہے۔ تو چلہ بھی 40 دن کا، اور کئی کام جو بزرگان دین چلہ لگواتے ہیں تربیت اصلاح کے لیے وہ بھی 40 دن کا۔ تو 40 کے عدد کو ایک بہت بڑا عمل داخل ہے، کوئی وظیفہ 40 دن تک کیا جائے اخلاص کے ساتھ تو اللہ اس کی برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو 40 کی عدد کو میں نے آپ کو بتا دیا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بڑی اس کے اندر حکمت رکھی ہیں اور بڑے اس کے اندر فوائد ہیں۔
اچھا جی، بنی اسرائیل کا باقی قصہ میں سنا دیتا ہوں۔ جب موسیٰ علیہ السلام تورات حاصل کرنے کے لیے کوہ طور پر گئے ہیں، اور شروع میں 30 دن اعتکاف کا حکم تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے 40 دن کر دیا، تو حضرت موسیٰ کی قوم میں ایک شخص تھا سامری، اور یہاں پر یہ تکبر کی سزا بھی اللہ بتا رہے ہیں۔ تکبر جو ہے نا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، انسان کو دین سے، دینداروں سے اور صحیح عقل سے محروم کر دیتا ہے۔ کہ بنی اسرائیل میں یہ سامری نامی آدمی تھا جو اپنی قوم کا بڑا چودھری اور سردار تھا، مگر کچے عقیدے کا آدمی تھا، نظریات کچے تھے۔ اس نے کیا کیا، موقع پا کر یہ حرکت کی کہ بنی اسرائیل والوں سے کہنے لگا کہ آپ جو زیورات لے کر آئے تھے قبطیوں سے، وہ زیورات مجھے دے دیں، میں ان کو پگھلاؤں گا۔ وہ زیورات آپ کے لیے حلال نہیں ہیں، وہ زیورات آپ لوگوں کے لیے حلال نہیں ہیں۔ ہوا اصل میں یہ تھا، جب بنی اسرائیل والے حضرت موسیٰ کے ساتھ ہجرت کرنے لگے ہیں، تو جو ان کے لوگ تھے فرعون والے، جن کو قبطی کہا جاتا ہے، بنی اسرائیل والوں نے قبطیوں سے کہا کہ ہمیں اپنے زیورات دے دو، ہماری خوشی کا دن ہے۔ تو یہ زیورات لے کر ساتھ ہی آ گئے۔ تو سامری کہنے لگا وہ زیورات تمہارے لیے حلال نہیں ہیں، وہ مجھے دے دو۔ تو اس نے وہ زیورات لے کر پگھلائے اور ایک بچڑا بنایا، گائے کا مجسمہ بنایا، اور یہ تھا بڑا چالاک، تیز تھا، ہوشیار تھا۔ تو اس نے کیا کیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے جب یہ آیا کرتے تھے زمین پر وحی لے کر، تو سامری کی تربیت بعض روایات میں آتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی تھی۔ یہ بچہ تھا اور اس کی تربیت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی تھی۔ یہی وجہ ہے، بعض علماء نے لکھا ہے، اشعار میں کہتے ہیں کہ وہ بچہ جس کی تربیت جبرائیل علیہ السلام نے کی، بڑا ہو کر کئی لوگوں کے ہلاک کرنے کا، گمراہیوں کا سبب بنا، اور وہ بچہ جس کی تربیت فرعون نے کی تھی، بڑا ہو کے کروڑوں اربوں انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ تو اللہ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دے دیتے ہیں، اللہ جس کو چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں۔ تو سامری کی تربیت جبرائیل جیسا فرشتہ کر رہا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی تربیت فرعون جیسا بدبخت کر رہا ہے، لیکن ایک کی تربیت نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ تو بہرحال جبرائیل کو یہ جانتا تھا کہ حضرت جبرائیل کے گھوڑے کے پاؤں جہاں لگتے ہیں وہاں مٹی میں زندگی پیدا ہو جاتی ہے، گھاس اگاتی ہے۔ تو اس نے حضرت جبرائیل کے پاؤں، گھوڑے کے پاؤں کی مٹی اٹھا لی اور جو ہے وہ اس بچھڑے میں ڈال دی، جس سے بچھڑے میں تھوڑی زندگی بھاں کرنے لگا۔ تو اس نے لوگوں سے کہا، اس نے شیطانی ایجاد کی، سامری نے جادوگری کے زور پر شیطانی ایجاد کی۔ تو بنی اسرائیل سے کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام تو کوہ طور پر گئے ہیں، اور یہاں پر خدا اس بچھڑے میں آ گیا، اس بچھڑے کے اندر آ گیا، اس کی پوجا کرو۔ تو ان لوگوں نے اس بچھڑے کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے کوہ طور پر ہی پتہ چل گیا تھا کہ آپ کی قوم تو مجھے چھوڑ کر یہ کفر اور شرک کے اندر مبتلا ہو چکی ہے۔ تو 40 دن کا چلہ پورا کرنا تھا۔ 40 دن کے بعد جب آئے ہیں تو آ کر کیا دیکھتے ہیں کہ ساری کی ساری قوم گمراہ ہوئی پڑی ہے اور یہ بچھڑے کی پوجا میں لگی ہوئی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے آ کر حضرت ہارون، جن کو اپنے بعد اپنا خلیفہ اور نائب بنا کر گئے تھے، ان کو پکڑ لیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ان لوگوں نے مجھے قتل کرنے کی دھمکی دی، میں کیا کر سکتا تھا، یہ ضدی لوگ ہیں، میں ان کے ساتھ کیا کر سکتا تھا۔ تو پھر جو ہے وہ حضرت موسیٰ نے قوم والوں کو سمجھایا، اور جو ہے وہ قوم والوں کو سمجھایا، اور قوم والوں کو سمجھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے توبہ کی یہ شکل اتاری کہ ان لوگوں کی توبہ اس وقت قبول کی جائے گی جب یہ اپنے آپ کو قتل کر لیں گے، جب اپنے آپ کو ایک دوسرے کو ماریں گے، تو اس وقت ان کی توبہ قبول کی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قتل کرنے کے لیے بدلی بھیجی، اس بدلی ان کے اوپر بادل نے سایہ کیا۔ تو بادل نے سایہ کرنے کے بعد ایک دوسرے کو یہ قتل کرتے رہے۔ تو ان کی توبہ کی صورت تو قتل کی اندر ہوئی۔ اچھا، یہاں پر جو سامری تھا
موسیٰ علیہ السلام نے جبرائیل سے کہا کہ سامری کو کیوں نہیں قتل کیا جا رہا ہے؟ تو روایات میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ یہ بدبخت سخی بہت زیادہ ہے اور اللہ سخیوں کو دنیا میں نہیں پکڑا کرتا، یہ اپنی موت آپ ہی مارا جائے گا۔ اللہ سخیوں کو دنیا میں سزا نہیں دیا کرتا، وہ جو بھی کر لے، ہاں ظلم نہ کرے، یہ اپنی موت آپ ہی مارا جائے گا، آپ ہی مارا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو سزا دی۔ سزا کیا دی کہ ایک تو اس کی توبہ سامری کے قبول نہیں کی، اور دوسرا اس کو دنیا میں اللہ نے ذلیل و خوار کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ لوگوں میں اعلان کر دیں کہ سب سامری سے الگ رہیں، اور کوئی سامری کو ہاتھ نہ لگائے اور سامری کسی کو ہاتھ نہ لگائے۔ چنانچہ ساری زندگی ایسے ہی پھرتا رہا، نہ وہ کسی کو ہاتھ لگاتا تھا نہ کوئی اسے ہاتھ لگاتا تھا۔ جسے وہ ہاتھ لگاتا تھا اسے بخار ہو جاتا تھا، اور جو اسے ہاتھ لگاتا تھا اسے بخار ہو جاتا تھا۔ تو بخار کے خوف سے کوئی ایک دوسرے کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا۔ تو یہاں اس طرح سامری اپنی موت آپ مر گیا، اور باقی لوگوں کی توبہ جو ہے وہ قتل کی شکل میں قبول ہوئی۔ تو اللہ نے دیکھے امت محمدیہ پر کتنا رحم فرمایا کہ ہماری توبہ تو 2 نفل پڑھ کے ہو جاتی ہے، اپنے گناہوں کی ندامت شرمندگی کے اظہار سے ہو جاتی ہے، اور ان لوگوں کی توبہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے قبول فرما رہے ہیں۔ تو بہرحال یہاں یہ واقعہ پیش آیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم، جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے یہ ساری چیزیں لے کر آئیں، تورات لے کر آئیں، تو تورات لانے کے بعد قوم کے لوگ کہنے لگے کہ پتہ نہیں یہ اللہ کا کلام ہے کہ نہیں ہے، ہمیں کیا پتہ، یہ اللہ کی طرف سے باتیں آئی ہیں یا تم خود گھڑ کر لے آئے ہو، ہمیں تو اللہ کو دیکھنا ہے، ہمیں تو اللہ کو دیکھنا ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو میں تم لوگوں کو اللہ کی آواز سنوا دوں گا، میرے ساتھ چلو۔ تو قوم کے 70 لوگ حجت پوری کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے گئے۔ وہاں اللہ حضرت موسیٰ سے ہم کلام ہوئے، قوم کے لوگوں نے سنا، لیکن ایسے بدبخت تھے، کہنے لگے ہمیں کیا پتہ یہ اللہ کی آواز ہے، ہم تو اپنے آنکھوں سے اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بجلی کڑکائی اور ان سب کو مار دیا۔ اب حضرت موسیٰ اور پریشان کہ یہ تو مارے گئے، میری قوم کے لوگ کہیں گے 70 لوگوں کو لے کے جا کے قتل کروا دیا، بدلے میں مجھے ماریں گے۔ اللہ سے دعا کی یا اللہ ان کو زندہ کر دیں، ان کو زندہ کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی دعا کی برکت سے پھر زندہ کر دیا۔ اب یہ دیکھیں کیسی عجیب قوم تھی کہ جگہ 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 یہ اپنے نبی کو ستا رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ اس قوم کا ذکر کیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ اور آپ علیہ السلام کے چند خصوصیات کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرعونیوں کے حالات، موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بتایا کہ موسیٰ اپنی قوم کے حق میں کتنے نرم اور شفیق تھے، اور ان کی قوم والوں نے ہر آن ہر گھڑی موسیٰ علیہ السلام کو ستایا ہے، تکلیف دی ہے۔ لیکن میرے نبی کیسے ہوں گے؟ الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر۔ میرے نبی جو رسول ہیں، نبی بھی ہیں، امی بھی ہیں، وہ کیا کریں گے؟ لوگوں کو اچھے کاموں کا حکم کریں گے، وینہاہم عن المنکر، برے کاموں سے روکیں گے، ویحل لہم الطیبات، جو چیزیں بنی اسرائیل والوں پر حرام تھی وہ ان کو حلال کریں گے، ویحرم علیہم، جو ان کے اوپر انہوں نے حلال کر رکھی تھی ناپاک چیزیں، اس کو میرے نبی جو ہیں وہ حلال کر رکھی تھی حرام کر دیں گے، اور ان سے بوجھ اتار دیں گے، بوجھ اتار دیں۔ فالذین آمنوا بہ، سو لوگ جو میرے نبی پر ایمان لے کر آئیں گے، وعزروہ، ان کی رفاقت اختیار کریں گے، ان کی مدد بھی کریں گے، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور جو نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں وہ اس کے اتارا، اس کی اتباع کریں گے، یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمدیہ کے فضائل بتائے ہیں کہ امت محمدیہ کے فضائل کتنے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کتنے ہیں۔ چند چیزیں میں ذکر کر دیتا ہوں۔ نبی کی پہلی خوبی یہاں پہ یہ بتائی گئی ہے کہ اچھے کاموں کو حکم کریں گے، برے کاموں سے روکیں گے۔ اور پھر دوسری صفت آپ علیہ السلام کی یہ بتائی کہ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، آپ علیہ السلام پاکیزہ چیزیں لوگوں کے لیے حلال فرما دیں گے، گندی چیزوں کو حرام۔ وجہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں بنی اسرائیل والوں پر اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی تھی،
وہ جانوروں کی چربی استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ جانوروں کی چربی کا استعمال اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل والوں پر حرام قرار دیا تھا، جبکہ امت محمد کے لیے حلال ہے کہ چربی استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک صفت میرے نبی کی بتائی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہٹائیں گے لوگوں سے بوجھ کو جو بنی اسرائیل والوں پر مسلط کر دیا گیا تھا۔ بنی اسرائیل پر کیا بوجھ تھا؟ ان کے اوپر بہت مشکل احکام تھے ان کی سزا کے طور پر۔ مثلاً اگر ان کے کپڑے ناپاک ہو جاتے تو کپڑے کاٹنے پڑتے تھے، دھونے سے پاک نہیں ہوتے تھے۔ جس جگہ پر نجاست لگ جاتی تو وہ نجاست کی وجہ سے کپڑے کاٹنے پڑتے تھے، وہ دھونے سے پاک نہیں ہوتے تھے، جبکہ امت محمدیہ کی گندگی وہ دھونے سے پاک ہو جاتی ہے۔ اور جب وہ جہاد کرتے تھے تو جہاد میں جو مال غنیمت ہاتھ آتا تھا اس کا استعمال نہیں کرتے تھے، وہ رکھ دیا کرتے تھے جس کو آسمان سے آگ آ کر جلا دیتی تھی۔ ہفتہ کے دن شکار، جبکہ امت محمدیہ کے لیے مال غنیمت بہت ہی پاکیزہ مال ہے، ہفتے کے دن شکار کھیلنا حرام تھا، جبکہ ہمارے لیے کوئی شکار کھیلنا حرام نہیں ہے۔ تو یہ سارے احکامات آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے آ کر یہ وہ منسوخ کر دیے اور امت محمدیہ کے لیے آسانی پیدا کر دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لوگوں کو بھی بتایا کہ میرے نبی کا ادب کیسا کرنا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی صرف اتباع کافی نہیں ہے، میرے نبی کا ادب بھی کرنا ہے، احترام بھی کرنا ہے، محبت بھی فرض ہے۔ سب سے زیادہ ادب میرے نبی کا ادب کرنا فرض ہے، سب سے زیادہ محبت وہ میرے نبی سے ہونی چاہیے، سب سے زیادہ احترام وہ میرے نبی کا ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے پھر آیتیں اتار دیں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے مسلمانوں اللہ اور اس کے رسول کے سامنے پیش قدمی نہ کرو۔ یعنی جس مجلس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو اور کوئی معاملہ پیش آئے تو آپ سے پہلے کوئی نہ بولے۔ جس مجلس میں میرے نبی ہوں بس بولنے کا حق انہی کا ہے، ان سے پہلے کوئی بات نہ کرے۔ حضرت سہل بن عبداللہ فرماتے ہیں اس آیت کے معنی کہ آپ نہ بولیں، یعنی جب آپ کلام کریں تو سب خاموش ہو کر سنیں۔ اچھا، اسی طریقے سے قرآن کریم میں آپ کے ادب کا لحاظ بھی رکھوایا گیا ہے کہ جب آپ مسلمانوں آپس میں بات کرو تو اونچی آواز میں بات نہ کرو نبی کی موجودگی میں، یہ بھی بے ادبی شمار ہوگی اور تمہارے اعمال کو ضائع کر دیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے جب یہ آیت اتری ہے تو صحابہ کرام ہر وقت ہر حال میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھی رہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایمان والوں سے کہا کہ وہ نبی کا ساتھ دیں گے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی احترام اور تعظیم اور ادب اتنا کرتے تھے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتی تھی تو اس طرح بولتے تھے جیسے کوئی بہت آہستہ سی بات کر رہا ہو، ادب کی وجہ سے اونچی آواز میں بات نہیں کرتے تھے۔ حضرت عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی مجھے دنیا میں محبوب نہ تھا، اور میرا حال یہ تھا کہ میں آپ کی طرف نظر بھر کر بھی نہیں دیکھ سکتا تھا، اور اگر کوئی مجھ سے آپ کا حلیہ مبارک دریافت کرے تو میں یہ بیان کرنے پر اس لیے قادر نہیں ہوں کہ میں نے کبھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو نظر بھر کے نہیں دیکھا، کہ میں آپ کو دیکھ ہی نہیں سکتا تھا آپ کے حسن و جمال کی وجہ سے۔ ترمذی میں حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب صحابہ کی مجلس ہوتی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب تشریف لاتے تو سب اپنی نظروں کو جھکا لیا کرتے تھے سوائے ابو بکر و عمر کے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کی طرف نظر کرتے اور آپ ان کی طرف دیکھ کر مسکرایا کرتے تھے۔ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شان ہے۔ عروہ بن مسعود کو جب اہل مکہ والوں نے جاسوس بنا کر بھیجا کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حال تو لے کر آؤ کیسے سے، جب یہ آئے ہیں تو صحابہ کرام نے جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جو ادب دیکھا تو واپسی میں اس نے جا کے رپورٹ دی کہ میں نے کسریٰ کیسر کے دربار بھی دیکھے ہیں اور نجاشی کا دربار بھی دیکھا ہے، مگر جو حال میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا محمد کے ساتھ دیکھا ہے وہ کسی کا کسی کے ساتھ نہیں دیکھا، کہ ان کے صحابہ ان پر جان وارتے ہیں، ایک اشارے پر سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔
حضرت مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام گھر میں تشریف فرما ہوتے تھے تو صحابہ کرام باہر سے آواز دے کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بلانا بے ادبی سمجھتے تھے، دروازہ پر دستک بھی صرف ناخن سے دیتے تھے تاکہ زیادہ شور نہ ہو۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے تو بہت سارے فضائل یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنائے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شان کیسی ہے۔ دیکھیں مجھ پر اور آپ پر سب سے زیادہ حق ہمارے نبی کا ہے۔ آج میں اور آپ جو ہے انسانی شکل کے اندر موجود ہیں، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے میرے نبی جب تک آپ لوگوں میں موجود ہیں اس وقت تک میں آپ کی قوم کو ہلاک نہیں کروں گا، آپ کی قوم کو ہلاک نہیں کروں گا۔ تو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے احسانات وہ ہم پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وجہ سے، میں اور آپ، اللہ تعالیٰ نے ہم کون سا گناہ کا کام ہے جو نہیں کرتے؟ پہلی قوموں نے ایک ایک گناہ کیا ہے، ایک ایک گناہ۔ کسی نے ناپ تول میں کمی کی، کسی نے بے حیائی کا ارتکاب کیا، کسی نے حیلے بہانے کیے، کسی نے نبیوں کی نافرمانیاں کی، کسی نے برائیوں کا ارتکاب کیا۔ اللہ نے کسی کو بندر بنایا، کسی کو خنزیر بنایا، کسی کو ہوا میں اڑا دیا، کسی کو زمین میں دھسا دیا، کسی کے ساتھ کیا کیا، کسی کے ساتھ کیا کیا۔ آج ہم سارے ہی گناہ کرتے ہیں، ناپ تول میں کمیاں ہم کرتے ہیں، بے حیائی کا ارتکاب ہم کرتے ہیں، ڈنڈیاں ہم مارتے ہیں، آنکھ کان ناک کے گناہ ہم کرتے ہیں، لوگوں کا مال ہم کھا جاتے ہیں، لیکن پھر بھی انسانی شکل کے اندر موجود ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت۔ اللہ کی قسم ہم ہر ایک کا دنیا میں حق ادا کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اگر میں اور آپ اپنے جسموں کی کھال سے جوتیاں بنائیں اور اپنی رگوں کے تسمے بنا کر وہ جوتیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں پہنا دیں، تب بھی آپ کی امت میں پیدا ہونے کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ تو حق کیسے ادا ہوگا؟ سنت پہ چلیں، سنت کا اتباع کریں۔ میرے نبی کہہ رہے ہیں من اتبع سنتی فقد احبنی، لوگوں میں تمہیں بتاؤں میرا محبوب کون ہے، لوگوں میں تمہیں بتاؤں میرا پسندیدہ کون ہے؟ جو میری سنت پہ چلے گا، جو میری سنت پہ چلے گا، جو میرے نقش قدم کو اپنائے گا وہ میرا محبوب ہے۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو میرا محبوب ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو نبی سے محبت کا واحد نسخہ وہ اتباع سنت ہے۔ تو سنتوں کو تلاش کر کر کے عمل کرنا شروع کر دیں۔ گھر کی سنتیں، کھانا پکانے کی سنتیں، اچھے وہ خوشی کی سنتیں، غمیوں کی سنتیں، اولاد کی تربیت کی سنتیں، ہے نا، کپڑوں لباس سونے جاگنے کی سنتیں، یہ ساری سنتیں اپنائیں تو انشاءاللہ ہم اس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کرنے والے ہو جائیں گے۔ آگے ایک جو ہے بڑا عبرتناک واقعہ کہ علم والے بھی بس اوقات پھسل جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ علم والوں کو بھی ہلاک کر دیتا ہے اگر وہ شریعت کے خلاف چلیں۔ ہوا یہ تھا، یہ آگے بلعم بن باعورہ کا ایک قصہ ہے جس میں بنی اسرائیل کے ایک بہت بڑے عالم تھے اور مشہور مقتدا تھے، مستجاب الدعوات بھی تھے، جو دعا کرتے اللہ پوری کر لیا کرتا تھا۔ نام تھا بلعم بن باعورہ، یہ کنعان کا رہنے والا قطب ابدال غوث تھا، بہت بڑا آدمی تھا۔ میں نے عرض کیا جو دعا مانگتا اللہ پوری کر لیتا تھا، بلعم بن باعورہ۔ جب غرق فرعون اور فتح مصر کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل والوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قوم جبارین سے جہاد کرو، ظالموں سے جا کے جہاد کرو، میرا پیغام پہنچاؤ۔ تو ظالموں کی جو قوم تھی، جب انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام تمام بنی اسرائیل والوں کو ہمارے خلاف لے کر آ رہے ہیں اور ہم پر حملہ کریں گے، تو یہ جو ظالم قوم کے لوگ تھے یہ اپنے قطب ابدال کے پاس چلے گئے، نیک آدمی کے پاس چلے گئے اور جا کر کہنے لگے کہ آپ دعا کریں کہ اللہ ان کو ہمارے مقابلے سے واپس کر دے۔ دعا کا کیوں کہا؟ کہ بلعم بن باعورہ کے پاس اسم اعظم تھا، یہ اسم اعظم کی برکت سے دعا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ پوری کروا لیتے تھے۔ تو بلعم کہنے لگا افسوس ہے، تم کیسی بات کہتے ہو، میں موسیٰ کے خلاف دعا نہیں کر سکتا، وہ اللہ کے نبی ہیں
ان کے ساتھ تو اللہ کے فرشتے ہیں، ان کے خلاف بد دعا کیسے کر سکتا ہوں؟ حالانکہ مجھے ان کے مقام و مرتبہ کا بھی پتہ ہے، اگر میں ان کے خلاف بد دعا کروں گا تو اپنا دین بھی کھو بیٹھوں گا، دنیا بھی کھو بیٹھوں گا۔ لوگوں نے وہ بے حد اصرار کیا، تو بلم بن باورہ کہنے لگا اچھا میں استخارہ کرتا ہوں، میں استخارہ کرتا ہوں، استخارے میں کیا آتا ہے؟ دعا کی بد دعا کی اجازت ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے؟ اس نے استخارہ کیا، خام میں بتایا گیا کہ ہرگز ایسا نہ کرے، موسیٰ اللہ کے نبی ہیں، کلیم اللہ ہیں، وہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، وہ جو کر رہے ہیں وحی کی طاقت سے کر رہے ہیں، ان کے خلاف نہ جانا۔ تو بلم بن باورہ نے قوم کو بتلایا کہ مجھے بد دعا کرنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ تو قوم کے لوگ کہنے لگے کہ اچھا ایسا ہے، تو بہت بڑا ہدیہ یعنی رشوت لے کر آئے اور کہنے لگے یہ ہماری طرف سے ہدیہ قبول فرمائیں اور بد دعا کر دیں، بد دعا کر دیں۔ تو جب اتنی بڑی رشوت اور ہدیہ ملا ہے تو یہ بیوی نے بھی مشورہ دے دیا کہ بھئی یہ پیسے کام آئیں گے، کوئی بات نہیں، بد دعا کر دو، بعد میں اللہ سے معافی مانگ لینا۔ ادھر بیوی نے ورغہ لایا، ادھر یہ شیطان زور لگا رہا تھا، ادھر اس کا علم اللہ بتانے والا تھا کہ علم اگر شریعت کی روشنی میں نہ ہو تو وبال جان بن جاتا ہے، علم اگر شریعت سے ہٹ کر چلائے تو نقصان بن جاتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنا شروع کر دی۔ اتفاق سے ایسا جب یہ بد دعا کر رہا تھا تو بجائے کلمات بد دعا حضرت موسیٰ کے خلاف نکلنے کے اپنی قوم کے خلاف نکالنا شروع کر دی، اپنی قوم کے خلاف بد دعا کرنے لگا۔ تو ساری قوم کے لوگ کہ یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو، ہمارے خلاف بد دعا کر رہے ہو؟ تو بلام نے جواب دیا میرے الفاظ پر میرے اختیار نہیں ہے، میں جو کہنا چاہ رہا ہوں نہیں کہہ پا رہا، اور جو نہیں کہنا چاہ رہا وہ الفاظ میری زبان سے تمہارے خلاف نکل رہے ہیں، میرا اختیار نہیں رہا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قوم بھی تباہ ہو گئی، اور بلم بن باورہ کو اللہ نے یہ سزا دی کہ اس کی زبان سینے پر لٹک گئی، زبان سینے پر لٹک گئی، اور اس کی اللہ نے دنیا بھی برباد کر دی، آخرت بھی۔ تو یہ قوم سے کہنے لگا، قوم کے لوگوں میری تو دنیا بھی برباد ہو گئی، آخرت بھی برباد ہو گئی، اور اب میری دعا بھی نہیں چلے گی، چلو میں تمہیں ایک چال بتاتا ہوں جس کے ذریعے تم موسیٰ پر غالب آ سکتے ہو۔ قوم کے لوگ کہنے لگے کیا ہے؟ کہنے لگے تم اپنی حسین لڑکیوں کو تیار کرو، ان کو مزین کرو، ان کو بنا سنوار کر بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دو، اور اپنی لڑکیوں سے کہہ دو یہ لشکر دور دراز سے آیا ہے، یہ تمہارے ساتھ جو برا کام کرنا چاہے کرنے دو، جب یہ تمہارے ساتھ بے حیائی کا ارتکاب کریں گے اور حرام کاری کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو بے حیائی بہت زیادہ ناپسندیدہ ہے، حرام کاری بہت زیادہ مبغوض ہے، تو اللہ تعالیٰ اس قوم پر اپنا عذاب نازل کریں گے اور بنی اسرائیل کو ہلاک کر دیں گے۔ تو بلم شیطان نے یہ چال سمجھائی، ان لوگوں نے ظالموں نے اپنی عورتوں کو بنا سوار کر بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دیا۔ بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا آدمی اس چال کا شکار ہو گیا۔ حضرت موسیٰ نے اس کو روکا بھی لیکن وہ نہیں رکا اور اس وبال میں آ گیا، شیطانی جال کا شکار ہوا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے سخت قسم کا طاعون پھیلا دیا۔ ایک ہی روز میں اس ایک آدمی کی بدکاری کے نتیجے میں 70,000 بنی اسرائیل مارے گئے ہیں، 70,000 بنی اسرائیل مارے گئے۔ یہاں تک کہ جس شخص نے بھی برا کام کیا، جس جوڑے نے بھی بے حیائی کا ارتکاب کیا، تو اس کو جس جوڑے نے یہ بے حیائی کا ارتکاب کیا تھا اس کو قتل کر کے منظر عام پر ٹانگ دیا گیا، تاکہ سب لوگوں کو عبرت حاصل ہو کہ یہ وہ بے حیا لوگ ہیں جو اس حالت میں بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ پھر جا کے اللہ نے توبہ قبول کی اور ان سے یہ بیماری ہٹی ہے۔ یہ طاعون وائرس کس وجہ سے آتے ہیں؟ امی عائشہ فرما رہی ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا جب لوگ دنیا کے اندر بے حیائی کا کھلم کھلا ارتکاب کرنے لگیں گے تو اللہ کیا کرے گا؟ ایسی وبائیں بھیجے گا، ایسی وبائیں بھیجے گا اور ایسی بیماریاں تم پر مسلط کرے گا جو تمہارے باپ داداؤں نے بھی نہیں دیکھی ہوں گی۔ آج یہ جو ہمارے اوپر عذاب آ رہے ہیں وائرس کی شکل میں، بیماریوں کی شکل میں، قحط سالی کی شکل میں، ان چیزوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اصل مرض نہیں دیکھ رہے مرض کیا ہے۔ جوں جوں دوا کرتے جا رہے مرض بڑھتا جا رہا ہے۔ مرض تو بے حیائی ہے، مرض تو گناہوں کے اندر لگنا ہے۔ جب تک مرض کو مداوا نہیں کریں گے علاج کیسے ہو سکتا ہے؟ لاکھ دوائیں کر لیں، لاکھ کوششیں کر لیں، لاکھ ویکسینیں لگوا لیں، جب تک بے حیائی کو ختم نہیں کریں گے نا یہ اللہ کی طرف سے عذاب نہیں ٹل سکتا۔
ہمارے بچے بچیاں وہی ڈرامے بنا رہے ہیں، وہی جو ہے وہ گرل فرینڈز بوائے فرینڈ کا سیٹ اپ بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتے ہی جا رہا ہے، رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ تو بے حیائی تو اپنے دروازے چوپٹ کھولے بیٹھی ہے، بے حیائی نے تو اپنے پنجے گاڑ لیے ہیں۔ تو یاد رکھیں، جب تک بے حیائی پنپتی رہے گی، دنیا سے کوئی وائرسوں کو، طاعون کو، بیماریوں کو نہیں روک سکتا۔ اللہ تعالیٰ تو بنی اسرائیل والوں کو، ایک آدمی کی زنا 70,000 لوگوں کو کھا گیا، ایک آدمی نے بدکاری کی، اللہ نے بدلے میں 70,000 اسرائیلی مروائیں، پھر اس بدکار جوڑے کو سولی پہ لٹکایا ہے، تو تب جا کے اللہ نے توبہ قبول کی ہے۔ یہ تو امت محمدیہ والے ہیں، اور اللہ معاف فرمائے ہر جگہ یہ بے حیائی اور برائی عام ہو چکی ہے، تو کیسے ہماری دعائیں اور توبہ اللہ قبول فرمائیں گے؟ تو مرض کو ختم کریں، بے حیائی کے کلچر کو ختم کریں، کوئی ایسا کام نہ کریں، نہ کرنے دیں کہ جس سے بے حیائی عام ہو اور اللہ بدکاری کا دروازہ اور رستہ کھولے۔ تو آج کے سبق کی اہم بات میں آپ کو توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ یہ امی عائشہ کی یہ روایت یاد رکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب لوگ بے حیائی کا ارتکاب کھلم کھلا کرنے لگیں گے، اللہ تعالیٰ قحط میں اور ان بیماریوں کے اندر مسلط کر دیں گا جو تمہارے باپ داداؤں نے بھی نہیں سنی ہوں گی۔ پھر ایڈز آئے گا، پھر کینسر کی شکل میں بیماریاں آئیں گی، پھر ہیپاٹائٹس کی شکل میں بیماریاں آئیں گی، پھر ڈینگی وائرس کی شکل میں بیماریاں آئیں گی، پھر کرونا وائرس کی شکل میں بیماریاں آئیں گی۔ اور اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگر ہم نے سچی پکی توبہ نہ کی اور اس بے حیائی کے سامنے ہم نے بندھن نہیں باندھا ہے، تو پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری آپ کی ہماری نسلوں کی ان چیزوں سے حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال یہ موٹی موٹی چیزیں تھیں جو میں نے بتا دی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل والوں کو کیسے کیسے ہلاک کیا۔ پھر جو ہے وہ سورہ انفال ہے، سورہ انفال ساری کی ساری یہ 9ویں پارے میں مال غنیمت سے بھری ہوئی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک جو اہم چیز ہے وہ بڑے خوبصورت انداز میں ایمان والوں کو مخاطب کیا، ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ 6 مرتبہ سارے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 88 مرتبہ یہ لفظ استعمال کیا ہے، اے ایمان والو، اے میرے بندو، اے ایمان والو۔ اس صورت میں 6 مرتبہ کیا ہے، وہ میں آپ کو مختصراً دہرا دیتا ہوں۔ اللہ کہہ رہے ہیں، اے ایمان والو، جب تم میدان جنگ میں کافروں سے ٹکراؤ تو ان سے پیٹھ مت پھیرو۔ پھر اللہ کہہ رہے ہیں، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اطاعت کرو اور اسے سن کر ان سے اعراض نہ کرو۔ پھر اللہ کہہ رہے ہیں، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو جب وہ تمہیں ایسے کام کی طرف بلائیں جس میں تمہاری زندگی کا سامان ہو۔ پھر اللہ کہہ رہے ہیں، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی خیانت نہ کرو اور آپس کی امانتوں میں بھی جان بوجھ کر خیانت نہ کرو۔ پھر اللہ 5ویں دفعہ کہہ رہے ہیں، اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو وہ تمہیں فرقان عطا کرے گا، تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تمہیں معاف کرتا رہے گا، اللہ بڑا فضل والا ہے۔ پھر اللہ کہہ رہے ہیں، اے ایمان والو، جب کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور اللہ تمہاری ہوا کو اکھیڑ دے گا، اور صبر سے کام لو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو بہرحال یہ تھا 9ویں پارے کا سارا خلاصہ۔ یہ بنی اسرائیل والوں پر جو عذاب آئے ہیں، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے انسانوں کو سمجھانے کے لیے، قیامت تک کے انسانوں کو یہ پیغام دینے کے لیے، بتانے کے لیے یہ سارے واقعات سنائے ہیں کہ پہلے لوگ کیا حرکتیں کرتے تھے، میں کیا سزا دیتا تھا۔ امت محمدیہ کے لوگوں، تمہیں ان امتوں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، تم وہ گناہ کے کام نہ کرو جس کی وجہ سے ان پر عذاب آئیں، اگر تم بھی ویسے کام کرو گے تو تم پر بھی سزا مسلط کر دی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قسم کے فتنوں سے، وباؤں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ Thanks for watching. Please subscribe, like, share Mufti Sufyan.